کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب میں نہیں لکھا ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پہ رکھ دیتا ہے؟ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری باتیں تم اس کا پیار بنتے ہیں، اور ہر کوئی اس کا پیار نہیں ہوتا، اور تب اپنے لیے مانگتے تم اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پہ وہ تمہارا منتظر ہے۔ اسی کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اللہ کے فیصلے سے مایوس وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اور محروم وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بھی تھوڑی ہی وقت رہے گی۔ تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نیت سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہے، اس لیے وہ تکلیف ایک وجہ سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے، جو تمہارا صبر کرنے کا حوصلہ دیتا ہے، اور وہ یہی تمہاری دعائیں قبول کر لیتا ہے، یہی التجاؤں کا جواب ہے۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ تمہیں بار بار سننا چاہتا ہے کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اچھا لگتا ہے۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے، لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو، جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، ہم خود ہی اپنی بات اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی نکلنے لگتے ہیں، اس لیے خود کو اتنا تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے یا نہ، تو اپنے دل میں اللہ کے لیے محبت محسوس کرو، جتنا تم اس سے محبت کرو گے اللہ بھی تم سے ویسے ہی محبت کرے گا، جتنا تمہارے لیے اللہ خاص ہوگا اتنا تم اللہ کے پیارے ہوں گے، جتنا تم اللہ کے قریب رہو گے اتنا اللہ تمہارے قریب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے، اگر اسے یاد کرنا چھوڑ بھی دے تو اس سے محبت کرنے والے کم نہیں ہوں گے۔ آسمانوں کے 70,000 فرشتے جو ہر لمحہ کعبے کی طواف کرتے رہتے ہیں، اور ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی باری قیامت تک پھر بھی نہیں آئے گی۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اس ذات کی تاریخ میں مگن رہتی ہے، وہ ذات جو النور ہے۔ اس محبت کا نام ہی اللہ ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر تمہارے چاہت سے کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں۔ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ مشکلات آخر میرے ساتھ ہی کیوں ہے، تو زندگی میں مشکلات کی ہمیشہ پاری ڈیٹ ہوتی ہے، غم مسلسل نہیں رہتے، صرف تمہارا ایک ٹیسٹ ہے جس کا دورانہ کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے تھوڑا ہے، اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرتا ہے وہ نوازا بھی اتنا ہی جانتا ہے۔ کبھی کبھار ہم انسان اس دیری کے پیچھے کی مصلحت کو نہیں جان پاتے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں کرتا۔ سنو، تم ڈھونڈ رہے ہو نا کہ اللہ کے راضی ہونے کی وہ خاص نشانیاں کیا ہیں کہ ہم جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پر راضی ہے بھی کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ یہ بات تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جس انسان سے راضی نہ ہو تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے، وہ اسے بے سکون کر دیتا ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پیاری رکھتا ہے جو اس سے آنسوؤں سے یاد کرتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ یقین کرو، جس دن اس اعتبار پر فیصلہ اللہ پر چھوڑو گے، جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہتر ہوگا، اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکلو گے بلکہ فیصلے اللہ پر یقین سے زیادہ خوبصورت ہوں گے، کیونکہ اللہ ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں سمیت ان کی رخ تک بدلنے پر قادر ہے۔ آپ کی زندگی کتنی بھی مصروف کیوں نہ ہو، بس اپنے رب کے لیے وقت ضرور نکالیں، اس لیے اس سے باتیں کیا کریں۔ یقین کریں، ایسا محسوس ہوگا جیسے سب کچھ آپ کی جھولی میں آ گیا ہو۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پر بے پناہ یقین رکھتا ہے، جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ ہوا اس میں اللہ کی رضا تھی، اور پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔
جزاک اللہ ویورز، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔